السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین. ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. الحمدللہ آج تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلے میں اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں جناب مولانا ابو طلحہ جمال قاسمی صاحب، ان کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تعمیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور کلکتہ کرکٹ کارنیول کا کہ ان تمام حضرات کے جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے الدارین ایجوکیشن سینٹر کے تحت تفسیر القرآن کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو چونکہ آج سب سے پہلا سیشن ہے تفسیر کا، تو مستقل باقاعدہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلق چند اہم باتوں کو جانیں گے کہ قرآن کریم یا اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ کس طرح نازل ہوتی تھیں، قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں، قرآن کریم کے وہ کون سے اصول ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، جو قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان اصول کو جانیں گے اور اس کے بعد ہم پھر جمع القرآن کے سلسلے میں بھی بات کریں گے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے ایک نسخے کی شکل میں، ایک کاپی کی شکل میں، ظاہر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح قرآن کریم موجود نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف چیزوں میں قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھی. کس طرح یہ قرآن ہم تک آج اس شکل میں پہنچا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے، اس کی ہسٹری کو بھی پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں وحی کے متعلق کچھ بات کریں گے، چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے. اور وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اس ذریعے کو کہتے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو یا اپنی کتاب کو یا اپنے احکامات کو کسی بھی منتخب نبی تک پہنچائے. وہ جو پروسیس ہوتا ہے، وہ جو ذریعہ ہوتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں. تو چونکہ قرآن کریم بھی اس پروسیس کے ذریعے ہی نازل ہوا، تو اس پروسیس پر پہلے ہم بات کریں گے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی اور وحی کی ہمیں کیا ضرورت تھی، وحی کی حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلے میں وحی کی ضرورت کے متعلق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالی کی اس بات کو یہاں نقل کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اس کے حوالے سے فرمائی ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا، ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا اور چند ذمہ داریاں اس پر عائد فرمائیں، اس پر چند فرائض عائد فرمائیں، تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، یہاں تک کہ پوری کائنات کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا، اس کی سروس میں لگا دیا. تو جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کے اوپر دو کام لازمی طور پر اسے کرنا ہے. دو کام ایسے ہیں جن سے کوئی مفر نہیں، کرنا ہی ہوگا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو وہ ہر چیز سے اس کا صحیح استعمال کرے اور ہر چیز سے اس صحیح فائدہ اٹھائے. جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا وہ تمہارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا. تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے
کہ اس یونیورس اور اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھیں. ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے, ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ دو کام انسان کے اوپر ہیں, اور ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. بغیر نالج کے دونوں کام نہیں کیے جا سکتے. پہلا کام مثلا دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا. جب تک انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا کی کون سی چیز میں کیا خصوصیت ہے اور کس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, جب تک اس کا نالج نہ ہو, اس کا علم نہ ہو, تو کیا یہ ممکن ہے وہ فائدہ اٹھائے؟ اٹھا ہی نہیں سکتا. آج جب بارش ہوتی ہے, پانی برستا ہے, تو آج کے دور میں اس پانی کے ذریعے الیکٹریسٹی فارم کیا جا رہا ہے کتنی بڑی تعداد میں. اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ پانی سے کس طرح الیکٹریسٹی فارم کیا جائے تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کس زمین اس لائق ہے کہ اس پر کھیتی کی جائے, کون سی زمین میں کون سی کھیتی کی جائے, کیا ہم بغیر علم کے, بغیر نالج کے عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. تو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر لازمی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا. یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں. اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ کس کام سے, میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے, میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے, کون سا عمل ہم کریں گے جس سے ہم جنت جائیں گے, کون سا عمل کریں گے جس سے جہنم جائیں گے, جنت کی حقیقت کیا ہے, جہنم کی حقیقت کیا ہے, جب تک اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے. تو دونوں کاموں کے لیے علم ہمارے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ 3 ایسے ذرائع پیدا کیے, تین ایسی چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے انسان ان دونوں کاموں کے علم کو حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلا ذریعہ انسان کے حواس ہے, انسان کے سینس آرگنز ہیں, جسے ہم آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے, ہاتھ پیر ہے, یا پھر اسکن بولیے, اسکن ہے. یہ سینس آرگنز ہے. یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے. پھر دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ وہ عقل ہے, کہ انسان کی عقل ہے, انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے. اور تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے وہ وحی ہے, وہ ریویلیشن ہے. اور ان تینوں ذریعوں کی ایک لمٹ ہے, ہر ایک ذریعے کی ایک خاص حد ہے کہ اس حد کے آگے وہ ذریعہ آپ کو کام نہیں دے سکتا, وہ جواب دے دے گا وہ ذریعہ. اب آپ کو اگر اس ذریعے کی لمٹ تک اگر آپ پہنچ گئے, اس لمٹ کے بعد اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اب اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے کو اختیار کرنا ہوگا. اور اس کی خاص ترتیب بھی ہے. مثلا آپ ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے ایک انسان میرے سامنے بیٹھا ہے, تو ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے, اپنی آنکھوں کے ذریعے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں سامنے بیٹھا جو شخص ہے وہ ایک انسان ہے. اور میری آنکھیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس انسان کا رنگ کیا ہے, کیا وہ گورا ہے, کیا وہ کالا ہے, اس کے بال کیسے ہیں, بال سفید ہے, کالے ہیں, دکھنے میں کیسا ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کا علم کس سے ہو رہا ہے؟ سینس آرگنز کے ذریعے ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ اندازہ لگانا چاہے, ٹھیک اندازہ کہ اپنے عقل کے ذریعے ہم معلوم کریں کہ سامنے رنگ کون سا رنگ ہے, اس انسان کا کیا رنگ ہے, دکھنے میں کیسا رکھتا ہے, تو کیا یہ ہم معلوم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس چیز کو اگر معلوم کرنا ہے تو ہمیں سینس آرگنز کا ہی استعمال کرنا ہوگا. جو پہلا ذریعہ ہے اسی کو استعمال کرنا ہوگا. تو پہلے ذریعے کی بھی ایک لمٹ ہے. اب مثلا وہ انسان سامنے بیٹھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے پہچان لیا کہ اس انسان کا رنگ کالا ہے, گورا ہے, دکھنے میں کیسا ہے. اب اس انسان کو تو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن میری عقل بھی مجھے یہ بتا رہی ہے, میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے, کسی نہ کسی نے اسے پیدا ضرور کیا ہے. اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی ماں کو نہیں دیکھ رہے, ہم نہیں دیکھ رہے اس کی ماں کو, دکھ تو صرف وہ انسان رہا ہے, لیکن ہمارا علم بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ماں رہی ہوگی اس کی, تبھی تو یہ پیدا ہوا. انسان آسمان سے تو نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ جو حواس خمسہ
फाइव सेंस ऑर्गन्स की जो लिमिट थी वो इतनी ही थी कि हम महसूस कर सकते थे, देख सकते थे। अब उसके आगे का कोई इल्म हासिल करना है तो अब हमें वहां पे दूसरा जरिया इख्तियार करना पड़ा, वो हमारी अक्ल है। हमारी अक्ल बता रही है कि नहीं, ये इंसान आसमान से नहीं आया बल्कि किसी औरत ने जरूर इसे जना है। अब ये अक्ल का दायरा शुरू हुआ। गरज मेरी समझ रहे हैं आप कि जहां तक हवा से खमसा सेंस ऑर्गन्स का ताल्लुक है वहां तक अक्ल का कोई दखल नहीं। जहां पर सेंस ऑर्गन्स की लिमिट खत्म हुई वहां से अक्ल का काम शुरू हुआ। इसी तरह अक्ल भी गैर महदूद रहनुमाई नहीं करता। अक्ल की भी एक लिमिट है, एक दायरा है, एक हद है। उस हद के आगे भी अब हम कुछ जानना चाहें, कोई ज़रूरी मालूमात जानना चाहें तो अब हमें तीसरा जरिया इख्तियार करना पड़ेगा। मसलन वो इंसान सामने बैठा है, मेरी आंखों ने बता दिया वो दिखने में गोरा है, मेरी अक्ल ने बता दिया कि उसकी ज़रूर कोई ना कोई माँ है, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि इसे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, ये कौन सा अमल करता है कि इसका खुदा खुश होता है, कौन सा अमल ऐसा करता है कि इसका खुदा नाराज होता है। क्या ये हम अक्ल से मालूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब हमें तीसरे जरिए की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वही, रेविलेशन। अब ये वही हमें बताएगी कि उन सवालात का जवाब देगी वही, इंसान की जिंदगी के उन सवालात का जिनका जवाब इंसान के सेंस ऑर्गन्स और उसकी अक्ल नहीं दे सकते। अब इस बात से यह भी वाज़ेह हो जाता है कि क्योंकि बुनियादी तौर पर वही की उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर अक्ल काम नहीं देती, इसलिए हर बात वही की हर पहलू से हमारी अक्ल में समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि इस्लाम की ये बात, कुरान की ये बात तो मेरे अक्ल में नहीं आती इसलिए मैं नहीं मानूंगा, ये तो उसी शख्स के जैसा हो गया जो ये कहे मैं इसकी माँ को तो नहीं देख रहा इसलिए मैं ये यकीन करता हूँ कि आसमान से आया। नहीं, आपके पहले जरिए की लिमिट खत्म हो गई, अब आपको तीसरी चीज की जरूरत है, दूसरी की जरूरत है, तीसरी की जरूरत है। तो जिस तरह रंग का पहचानना ये आंखों का काम है, अक्ल का नहीं, इसी तरह दीनी अकायद का जानना ये वही का काम है, इसका इल्म देना वही का काम है, ना कि इंसानी अक्ल का। बात क्लियर हो गई, वाज़ेह है बिल्कुल। तो जब एक बात वाज़ेह हो गई वही के मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर वही किस तरह नाजिल होती थी, वही नाजिल होने के कितने मुख्तलिफ तरीक़े थे, कितनी किस्में थीं। इसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने सूरत अश-शूरा में बड़ी सराहत के साथ आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, आयत नंबर 51, उसमें फरमाया मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, कि किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला उससे बात करे। अब यहाँ एक गौर करें इस आयत में, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए मुमकिन नहीं कि वो किस तरह बंदों से बात करे, बल्कि ये फरमाया इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे। ये तो मुमकिन है कि इंसान अल्लाह से बात करे, नमाजों के जरिए, कुरान के जरिए इंसान अल्लाह से बात करता है। फरमाया मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे सिवाय तीन जराए के, इल्ला वहयन। सबसे पहला जरिया क्या है, जिसे हम वही कल्बी कहते हैं, ये एक वही की एक किस्म है। इसमें यह होता है कि अल्लाह ताला बराह रास्त डायरेक्टली, बगैर किसी फरिश्ते के जरिए के, बगैर किसी और वास्ते के, अल्लाह ताला बराह रास्त नबी के कल्ब को मुसख्खर फरमाकर वही का इल्का कर देते हैं, उसके दिल में, नबी के दिल में उस वही को डाल देते हैं। इसमें किसी का वास्ता नहीं पड़ता, इसमें नबी के हवास का, सेंस ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल नहीं होता, इसमें नबी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, बस बराह रास्त दिल में वही जम जाती है, आकर बैठ जाती है। ये इल्हाम से मिलती जुलती एक सूरत है। मैं आगे बताऊंगा कि इल्हाम में और वही की इस किस्म में क्या फ़र्क है। और साथ ही साथ नबी को ये यकीन भी हो जाता है कि ये जो बात मेरे दिल में आई है ये अल्लाह की तरफ से है, इस बात का 100% यकीन हो जाता है। ये भी एक वही की सूरत है। और अच्छा, ये सूरत बेदारी की हालत में भी होती है, कॉन्शियसनेस की हालत में भी, जब आप जागे हुए हो। नबी जब
بیدار ہوں، اس حالت میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ بیداری کی حالت میں دل میں اچانک وحی کا القاء ہو جائے، اور یہی کیفیت نیند کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب وحی ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، اس میں شیطان کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے خواب میں جس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے بھی ہو، یا تحدیث النفس ہو کہ جو دن بھر میں سوچ رہا ہوں وہی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان خواب میں آ جائے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، قربان کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ اسی قسم کی وحی سے حکم دیا گیا، انہیں خواب کے ذریعے سے حکم دیا گیا۔ سورہ صافات میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نیند میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ باپ بھی جانتے تھے، بیٹا بھی جانتے تھے کہ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خواب آئے تو وہ بھی وحی ہے، وہ انسانی نفس کی بات نہیں ہو سکتی، شیطانی ملاوٹ، شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، وہ خالص وحی ہوتی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو مسخر فرما کر وحی کا القاء فرما دے، ایک صورت اس آیت میں سب سے پہلے بیان کی گئی۔ دوسری کیا قسم ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب، یہ دوسری صورت کو ہم کلام الہی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، کسی فرشتے کو ذریعہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس نبی کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، براہ راست اللہ بات کرتا ہے۔ اس صورت میں اس نبی کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز کوئی عام مخلوق کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، جس کا صحیح ٹھیک اندازہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہو، تو وہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا ہے۔ تو یہ جو دوسری صورت بیان کی گئی کہ کلام الہی، جس میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست نبی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں نبی کو ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، بالکل عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، عام مخلوقات جیسی آواز نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسی باتیں کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک استثنائی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کرنے کا یہ شرف انہیں حاصل ہوا۔ مفسرین نے اور محدثین نے، ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے 3 نبی ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں نعم نبی مکلم، کہ وہ نبی مکلم تھے، یعنی وہ نبی تھے جن کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر دوسرے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اور تیسرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو یہ شرف حاصل ہوا یہ آسمان میں ہوا، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ شرف حاصل ہوا یہ بھی آسمان میں ہوا، شب معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بیداری کی حالت میں، کانشیسنس کی حالت میں اگر کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہوئی 2 صورتیں۔ تیسری صورت جو اس آیت میں بیان کی گئی الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء،
تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے پاس کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اپنے پیغام اس فرشتے کے ذریعے اس نبی تک پہنچاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کر پہنچا دیتا ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نبی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ بس ان کی آواز سنائی دیتی ہے، نبی کو ان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں، تین طریقے، تین قسموں کو بیان کیا گیا ان آیتوں میں، اس آیت میں، جن کے ذریعے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان تین طریقوں میں سے ہی کسی طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت، یہ فضیلت حاصل ہے کہ تینوں طریقے سے انہیں مخاطب کیا گیا۔ آج چونکہ پہلا سیشن ہے اس لیے ہم اتنے پر ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں ہم مزید اس پر بات کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کون سے طریقے تھے، وہ کون سی قسمیں تھیں جن کے ذریعے یہ قرآن بھی نازل ہوا اور دیگر احکامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ وحی کے مختلف طریقے کیا ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔